ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کر لیں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں اور بے شمار اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمیں جتنی نعمتیں رب کائنات کی جانب سے ملی ہے، ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں عطا کی ہے وہ ہے عزت۔ معاشرے میں نیک نامی اور عزت یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے اپنی سوسائٹی اور معاشرے میں قدر کی نظر سے دیکھا جائے۔ اس کے لیے وہ اپنے اعتبار سے جو بھی تگ و دو کرتا ہے، جو بھی کوششیں کرتا ہے، وہ اپنی کوشش ہوتی ہے۔ ہم عام لوگوں کے نزدیک عزت کا جو معیار ہے اور جو پیمانہ ہم نے بنا رکھا ہے، وہ پیمانہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہو، بڑے مکان ہوں، قیمتی گاڑیاں ہوں، عہدے ہوں، جاہ و منصب ہو، ایسے شخص کے بارے میں ہم تبصرہ اور کمنٹ کرتے ہیں کہ بڑا باعزت ہے، بڑی عزت اسے اللہ نے دی ہے۔ یہ عوام کا پیمانہ ہے، جس پیمانے پر وہ لوگوں کو عزت اور ذلت کے پیمانے پر رکھ کر کے وہ لوگوں کو عزیز اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ لیکن عزت کا جو خدائی اور نبوی پیمانہ ہے، وہ پیمانہ کچھ اور ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم تو دنیا میں عزت کسی کو دولت کی بنیاد پر دیتے ہو، کسی کو عزت جاہ و منصب کی بنیاد پر ملتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے یہاں بندے کو جو عزت ملتی ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ملتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز، سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جو معزز اور صاحب عزت ہے، وہ شخص ہے جس کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، خوف الہی کی وجہ سے وہ عذاب الہی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت شعاری کرے۔ ایسا شخص رب کائنات کے نزدیک سب سے معزز ہے۔ اسی بات کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر منا کے میدان میں جو مشہور و معروف خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں اللہ کے رسول نے یہی فرمایا تھا کہ الا لا فضل لعربی علی جمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی، کلکم سواسی کاسنان المشط، کلکم من آدم و آدم من تراب۔ کہ سنو، تم میں سے نہ کسی شخص کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہے۔ اگر کسی کو کسی کے اوپر شرف اور فضل حاصل ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر حاصل ہے۔
اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم سب کے سب جس طریقے سے کنگھی کا دندانہ برابر ہوتا ہے اسی طریقے سے تم سب کے سب برابر ہو، سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اپنی حقیقت اور معرفت کو پہچانو۔ تو ہمیں جو عزت کا پیمانہ ہماری شریعت نے ہمارے دین نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز اور عزت والا وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اور تقوی اس وقت تک بندے کو حاصل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ بندہ علم دین حاصل نہ کرے، کیونکہ تقوی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اس کی نافرمانی کے خوف سے بندہ ہر اس کام کو ترک کر دے جو کام اللہ و رسول کو ناپسند ہو، اور ہر اس کام کو وہ بجا لائے جو کام اللہ و رسول کے ہاں محبوب ہو، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ اس لیے ترک کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے اور جھوٹ بولنے سے بندے کو منع فرمایا ہے۔ اگر بندے کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ قرآن پاک میں جھوٹوں پر لعنت کی گئی ہے تو وہ بندہ کیا جانے کہ جھوٹ کتنا بڑا وبال ہے ہماری شریعت میں۔ بندے کو یہ معلوم ہی نہیں کہ سود میں کس قدر خرابیاں ہیں تو وہ کیا جانے گا کہ سود میں کتنا بڑا وبال ہے، اور وہ پھر اس میں ملوث ہو جائے گا۔ تو علم کی بنیاد ہی پر یہ تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خوف ہے اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک پہلا درجہ جو کمزور ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے اندر اتنا خوف پیدا ہو کہ وہ خوف اسے عمل کے اوپر ابھار نہ سکے۔ مثلا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعیدیں سنی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو وعیدیں آئی ہیں عذاب الہی کی وہ وعید سنی، جہنم کا تذکرہ سنا، سخت عذابوں کا تذکرہ سنا، اس کے بدن پہ ایک جھرجھری سی آئی اور پھر ختم، اور اس کی وجہ سے عمل پہ جو ہے وہ عمل کی راہ پر نہیں چل پڑ رہا ہے، تو یہ خوف انتہائی کمزور ہے اور اس خوف سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو معتدل درجے کا ہے وہ یہ کہ بندہ خوف الہی کی وجہ سے اس قدر اس کے اوپر رقت طاری ہو جائے کہ وہ جہنم کے عذابوں کا جو تذکرہ سنا تھا اس جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ برائیوں کو ترک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن باتوں سے اسے منع کیا ہے ان تمام باتوں سے وہ خوف الہی کی بنیاد پر وہ جو ہے باز آ جائے، تو ایسا جو ہے یہ خوف معتدل ہے، درمیانی جو ہے طرز کا یہ خوف ہے، اور سب سے افضل خوف شریعت میں اور تصوف میں اسی کو مانا جاتا ہے۔ اور ایک خوف وہ ہوتا ہے کہ بندہ اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ وہ نا امید ہی ہو جائے، تو نا امیدی بھی ایک طرح کی کفر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی بھی کفر ہے۔ تو جو پہلا درجہ ہے اور تیسرا درجہ ہے یہ تینوں درجے جو ہیں مفید نہیں ہے، دونوں درجے مفید نہیں، جو بیچ والا درجہ ہے یہ سب سے افضل ہے۔ اس کی ایک مثال اس طرح سمجھیں کہ ایک سواری ہے، سواری سست رفتار ہو گئی ہے یا وہ سواری آگے نہیں بڑھ رہی ہے، اب اس کو تیز رفتاری کے لیے اس گھوڑے کو دوڑانے کے لیے ایک تازیانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تازیانے کی چوٹ اس کے اوپر ہلکی سی پڑتی ہے تو پھر وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے یا 2 قدم چل کے پھر ٹھہر جاتا ہے، تو اس تازیانے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تازیانہ اس گھوڑے کے لیے سواری کے لیے مفید نہیں ہے، لیکن ایک ایسا تازیانہ، ایک ایسی ضرب، ایک ایسی چوٹ جس کی وجہ سے وہ دوڑنے لگے اور اپنے کام پر لگ جائے وہ مفید ہے۔ لیکن ایسا زور سے اسے مارا جائے کہ ٹانگ ہی ٹوٹ جائے یا پھر یہ کہ وہ چلنے کے لائق ہی نہ رہے تو وہ سواری بھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ تو پہلا والا جس کی وجہ سے سواری ٹس سے مس نہ ہو وہ کمزور خوف کی مثال ہے۔ آخری والا جس کی اس وجہ سے سواری بیکار ہو جائے اور وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہ سکے تو ایسی جو ہے یہ سب سے قوی خوف کی مثال ہے، اور یہ دونوں غیر مفید ہیں۔ جو سب سے مفید ہے وہ یہ کہ بندے کے اندر اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کی ہوئی تمام چیزوں سے رک جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارے۔ یہ وہ خوف ہے جو بندے کو نجات کی راہ پر لے کر کے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رب کائنات نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ
میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں، حضرت حسن بصری سے مروی ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے فرمایا فوعزتی، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، لا اجمع علی عبد امنین ولا اجمع له خوفین، میں اپنے بندے کے اوپر دو خوف اکٹھا نہیں جمع کر سکتا ہوں، نہ دو امن اکٹھا جمع کر سکتا ہوں۔ یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ میں بندے کے اندر دو خوف جمع کر دوں اور دو امن جمع کر دوں۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے گا اور دنیا میں میرے عذاب سے وہ مامون رہے گا، تو ایسی صورت میں آخرت میں میں اسے جہنم کے عذاب کا خوف دلا دوں گا۔ آخرت میں اگر کوئی بندہ اللہ کے عذاب سے ڈرا دیا جائے تو اس دن کا عالم کیا ہوگا، اس کا تصور تو سوچ کر کے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر دنیا میں کوئی شخص مجھ سے اور میرے عذاب سے بے خوف رہے گا، آخرت میں میں اسے خوف زدہ کر دوں گا، اور اگر دنیا میں کوئی شخص میرے عذاب سے خوف زدہ رہے گا تو آخرت میں میں اسے اپنے عذاب سے مامون کر دوں گا، اور دنیا میں اگر کوئی شخص میرے عذاب سے مامون رہے گا تو آخرت میں میں اسے اپنے عذاب سے خوف زدہ کر دوں گا۔ یعنی دنیا کا خوف اور آخرت کا خوف بندے کے اوپر اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کا امن اور آخرت کا امن بندے کے اوپر اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر بندہ دنیا میں اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا لے، آخرت کے خوف سے بے خوف ہو جائے گا۔ بندہ آخرت کے امن کی بنیاد پر دنیا کی بے امنی کو برداشت کر لیتا ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امن سے اسے محفوظ و مامون کرے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں نجات کی راہ پر لے کر کے جاتی ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس میں بھی رب کائنات نے فرمایا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی کے سینے میں دو خوف رکھا ہی نہیں، دو دل پیدا ہی نہیں کیا کہ ایک دل میں دنیا والوں کا خوف ہو جائے اور دوسرے دل میں آخرت کا خوف ہو جائے۔ جو شخص دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لرزا اور ترسا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بسا لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کی ہر چیز سے اسے امن عطا کر دے گا۔ دنیا کی ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مامون کر دے گا۔ یعنی اگر اللہ سے وہ بندہ ڈرے گا تو دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من خاف اللہ خافہ کل شیء، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ڈر جائے تو دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوف ہو جاتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے وہ ڈر جاتا ہے۔ آج دنیا میں دیکھ لے مسلمان ہر شخص سے تو ڈرتا ہے، جاہ و منصب والے سے ڈرتا ہے، دولت والے سے ڈرتا ہے، اگر بلکہ چھوٹے چھوٹے جانوروں سے وہ بھی دک جاتا ہے۔ یہ خوف اس کے دل میں اس لیے آیا ہے کہ اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نکل گیا ہے۔ تو دنیا میں اگر بندہ اپنے دل میں اللہ کا خوف بسا لے تو دنیا میں پھر دنیا والوں کا خوف اس کے دل میں نہیں رہے گا۔ ایک بزرگ ہیں، حضرت نام یاد نہیں آ رہا ہے، مصر میں ایک حاکم تھا، بڑا ظالم قسم کا حاکم تھا۔ تو اس بزرگ نے اس ظالم حاکم کے سامنے ایک چیز، ایک شریعت کا ایک مسئلہ بڑی ہی دیدہ دلیری کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا، اور وہ شریعت کا مسئلہ اس حاکم وقت کے خلاف تھا۔ حاکم وقت نے اپنی توہین سمجھی اور اس کے پاداش میں اس بزرگ کو اٹھا کر کے قید میں ڈال دیا، لیکن وہ قید میں رہ کر کے بھی بڑے صبر و شکر کے ساتھ رہے۔ جب دیکھا کہ قید میں بھی یہ بندہ بڑی بے خوفی کے ساتھ ہے، بڑے امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ ہے، تو اس کے اندر ایک اضطراب پیدا ہوا، بے چینی پیدا ہوئی، اور دشمنی کا جو ہے شعلہ اس کے اندر ابھرا، اور اس نے سوچا دنیا والوں کے سامنے اس شخص کو میں رسوا کر دوں گا تاکہ دنیا والے سمجھے کہ میرے دربار میں آواز اونچی کرنے کا وبال کیا ہے اور اس کا کتنا سخت عذاب ہے۔ تو اس نے اعلان کر دیا، فلاں تاریخ کو مجمع عام میں ایک بڑے میدان میں جمع کیا اور ایک لوہے کا پنجرہ بڑا سا منگوایا۔ اس پنجرے میں اس بزرگ کو لا کر کے بٹھا دیا گیا، اور اس کے بعد ایک شیر کو چھوڑ دیا، بھوکے شیر کو۔ ایک ہفتے تک اس شیر کو بھوکا رکھا گیا،
اور 1 ہفتے کے بعد اسی بزرگ کے پنجرے میں اسے ڈال دیا گیا۔ شیر اپنی جگہ سے دوڑا تو بڑی تیزی کے ساتھ، لیکن اس بزرگ کے پاس آیا، ان کا منہ سونگھا، سونگھنے کے بعد جو ہے وہ ان کے قدم پہ بیٹھا اور ان کے قدموں کو چاٹنے لگا۔ تو اس کے بعد وہ شیر بہت دیر تک بیٹھا رہا اور اس کے بعد شیر اپنے پنجرے میں واپس چلا گیا۔ دنیا والوں نے یہ دیکھا تو بڑا تعجب ہوا۔ تو جب وہ بزرگ واپس آئے اور واپس آنے کے بعد جب انہیں آزاد کر دیا گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ شیر جس وقت آپ کے قدم چاٹ رہا تھا اس وقت کیا آپ کے اوپر خوف نہیں تھا کہ یہ آپ کے اوپر حملہ کر دے اور اپنے خونی پنجے میں آپ کو دبوچ لے اور زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا تو ذہن اس جانب گیا ہی نہیں تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شیر کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے یا حرام ہے۔ میں اس مسئلے میں الجھا ہوا تھا کہ یہ جھوٹا مکروہ تحریمی ہے یا حرام ہے۔ اگر حرام ہوگا تو دھلنا اس کا واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا، مکروہ تحریمی ہوگا تو دھلنا واجب ہو جائے گا، نماز کا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ آخر ان کے ذہن میں بات کیوں آئی؟ بات اس لیے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں انہیں زندگی گزارنی تھی۔ اگر انہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو اسی جھوٹ کے ساتھ اور اسی تھوک کے ساتھ شیر کے وہ نماز پڑھ لیتے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی۔ تو انہیں خوف اس بات کا تھا کہ میری نماز مکروہ تحریمی نہ ہو جائے، میری نماز کہیں ایسا نہ ہو کہ رائگاں چلی جائے۔ تو اللہ کی اطاعت کو رائگاں جانے کے خوف سے، شیر کے خوف سے بے خوف ہو گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اگر کسی کے دل میں جمع ہو جائے تو پھر دنیا کا کوئی خوف نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ نے کہا ہے خوف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں سے 2-4 قطرے آنسو گرا دے اور اس کو اپنے چہرے کے اوپر مل لے، نہیں، خوف اس بات کا نام ہے کہ بندہ ہر اس کام کو ترک کر دے جس کام سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، بندہ ہر اس چیز کو اپنا لے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہو اور خوشنودی ہو۔ یہ خوف الہی وہ چیز ہے کہ جب بندے کے اندر یہ خوف پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسے رضا حاصل ہوتی ہے، اس کی ہدایت، اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے، دل نرم پڑ جاتا ہے۔ دولت کا جو غرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی جو ہے معاشرے میں گھمنڈ اور غرور دکھاتا ہے، یہ سارے غرور ختم ہو جاتے ہیں۔ عہدے کا جو آدمی کے اوپر روب ہوتا ہے وہ سارا روب ختم ہو جاتا ہے، دل نرم پڑ جاتا ہے، خوف الہی مزید اس کے اندر بستا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وجہ سے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسے رضا حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہدایت اور رحمت بھی رب کائنات کی جانب سے ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہدی ورحمۃ للذین یخافون اللہ، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بھی رکھی ہے اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بھی رکھی ہے۔ تو رحمت و ہدایت انہی کے لیے ہے، اسی لیے قرآن ہدایت انہی کے لیے بنتا ہے جن کے دلوں میں خوف الہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے رب کائنات نے یہی تو فرمایا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اللہ کی کتاب ہے جو تقوی شعاروں کے لیے اللہ کی یہ کتاب ہدایت بن کر کے کام کرتی ہے۔ یہ خوف الہی جب بندے کے دل میں بستا ہے، دل نرم پڑتا ہے، رضا الہی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی، اور یہ اسی کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور خوف اپنے سینے میں بٹھا لے۔ تو خشیت و خوف اگر بندہ اپنے سینے میں بٹھا لیتا ہے تو بے پناہ جو ہے برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملتی ہیں۔ اس کے برخلاف بندہ اگر بے خوف ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کتنے وبال ہوتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بلکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اپنی دعا میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب قلب قلبی، یا مقلب القلوب قلب قلبی الی طاعتک، اور ایک روایت میں ہے کہ یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک و دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والی ذات میرے دل کو اپنی اطاعت و فرما برداری کی جانب پھیر دے۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کثرت سے اپنی دعا میں اس دعا کا ذکر کرتے ہیں کہ مولا میرے دل کو اپنی اطاعت کی جانب پھیر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ ان قلوب العباد بین اصبعی الرحمن اذا اراد ان یقلبہ قلبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کا دل اللہ تبارک و تعالی کی دست قدرت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے ان دلوں کو الٹتا پلٹتا ہے۔ اگر سیدھا کر دیا تو اچھی بات ہے، یہ ہمارے لیے بشارت اور خوشنودی ہے، اور اگر الٹ دیا تو سارا ایمان ضائع ہو گیا۔ اس لیے بندے کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیروں سے بچتے رہنا چاہیے، ہر وقت بندے کو اس بات سے بچتے رہنا چاہیے۔ حضرت ایک بزرگ گزرے تھے، امام ابو القاسم فرماتے ہیں کہ 2 لوگ ایک پیر کے مرید تھے۔ دیکھیں تدبیر الہی کس طریقے سے بندے کو کہاں سے کہاں لے کے چلی جاتی ہے۔ ایک پیر کے 2 لوگ مرید تھے، ایک زمانے تک جو ہے وہ اسی پیر کے مرید رہے، پھر ایک زمانے کے بعد دونوں دوست جدا ہو گئے، تو ایک شخص جو ہے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گیا اور رومیوں سے وہ جنگ کرنے کے لیے چلا گیا۔ بہت عرصہ کے بعد وہ اسلامی لشکر میں داخل ہوا اور رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے وہ چلا گیا۔ رومیوں کی جانب سے ایک شہ سوار نکلا اور اس نے جو ہے نکل کر کے مسلمانوں کو للکارا۔ ایک مسلمان سپاہی گیا اور اس سے اس کا جو ہے 2 ہاتھ ہوا، اس نے مسلمان کو شہید کر دیا۔ دوسرا گیا اس کو شہید کر دیا، تیسرا گیا اس کو شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک شخص جو ہے پردہ پوش جو ہے نکلا اور اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈالے ہوئے تھا، وہ گیا اور کافی دیر تک جو ہے تیر و تبر اور تلوار کے ذریعے مقابلہ ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام رہے۔ بالآخر یہ جو مسلمان سپاہی کی سپاہی گیا تھا، اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا، اور جیسے نقاب کو الٹا تو اس نے کہا کہ تم تو وہی ہو کہ ایک زمانے تک میرے پیر بھائی رہے ہو، تم یہاں کیسے؟ تو پھر اس جو ہے باتیں ہوئی، یا باتیں ہونے کے بعد مسلمان نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم اسلام کو چھوڑ کر کے ان رومیوں کے دین میں تم کیسے داخل ہو گئے، عیسائی کیسے ہو گئے؟ تو پہلے تو اس نے یہ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میں جب یہاں سے تم سے جدا ہو کر کے میں گیا ہوں، وہاں عیسائیوں کے ہاں میں گیا، ان کی صحبتوں میں میں رہا، اور پھر دھیرے دھیرے جو ہے انہوں نے میری طاقت کی بنیاد پر، میری پہلوانی کی بنیاد پر مجھے بڑی عزت دیا۔ اس عزت کی وجہ سے میں نے ان کے دین کو قبول کر لیا۔ انہوں نے مجھے بڑی عزت دیا، بڑی دولت دیا، بڑا جاہ و منصب دیا۔ اس جاہ و منصب کی بنیاد پر میں نے جو ہے ان کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ تو غور سے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر اگر بندے کے لیے ہوتی ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے۔ وہ دنیا کی عزت کو، دولت کو، جاہ و منصب کو اس نے اپنے لیے اچھا سمجھا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ برا ہے۔ اسی کو قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا ہے کہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ یحسبون صنعا یا یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے، حالانکہ یہ اچھا کام نہیں ہے۔ یہ جو ہے آخرت میں اس کا وبال اتنا سخت ہوگا کہ آدمی ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ لیکن جو اللہ کا خوف اپنے دل میں بسائے رہتا ہے اور ہر وقت شیطان کی تدبیروں سے، شیطان کی چالوں سے وہ خوف زدہ رہتا ہے اور ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تقویٰ کا وہ نور عطا کرتا ہے کہ اس کے بدن سے، اس کی قبر سے ایسی خوشبو اٹھتی ہے کہ پورا علاقہ اور پورے علاقے کے لوگوں کا مشام جا معطر ہو جاتا ہے۔ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روض الریاحین میں ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک شخص تھا، نوجوان تھا، اور وہ کپڑے کی دکان پہ وہ کام کرتا تھا، نوکر تھا۔ ایک دن ایک خاتون، بڑی امیر و کبیر گھر کی ایک خاتون آئی، اس خاتون نے کپڑا لیا اور نوجوان کو جب اس نے دیکھا ہے اور اس نوجوان کا حسن و جمال اس نے دیکھا ہے تو وہ عورت اس کے اوپر فدا ہو گئی۔ اس نے ایک بہانہ بنایا، کپڑا زیادہ مقدار میں لے لیا اور لے کر کے اس نے مالک کی دکان سے کہا کہ تم اس نوجوان کو میرے گھر پہ بھیج دو، یہ کپڑا پہنچا دے، کیونکہ کپڑا زیادہ ہو گیا ہے، میں اسے اٹھا نہیں سکتی ہوں۔
وہ مالک دکان یہ سمجھ نہیں سکا عورت کی اس بدنیتی کو، اور اس نے اس نوجوان کو حکم دے دیا۔ وہ نوجوان کپڑا لے کر کے جب اس کے گھر پہ گیا ہے، اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور اس نوجوان کو دعوت گناہ دینے لگی۔ یہ نوجوان جو خوف الہی میں سرشار تھا اور در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نیک بندہ تھا، اس نے سوچا اگر آج میرا دامن عفت داغدار ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میرا جو مقام و مرتبہ ہے وہ سارا مقام و مرتبہ رائگاں ہو جائے گا۔ اس نے تدبیریں کی، بہت منانے کی کوشش کی، لیکن اس عورت نے دھمکی دیا اگر تم نے میری بات کو قبول نہیں کیا میں شور مچا دوں گی، دنیا میں لوگوں کو رسوا کر دوں گی، معاشرے میں تم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اس نوجوان نے سوچا کوئی تدبیر سوچنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے دل میں ایک تدبیر پیدا ہوئی اور اس نے کہا کہ میں قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ وہ باتھ روم میں گیا ہے اور اس کے بدن سے جو غلاظت نکلی وہ ساری غلاظت اس نے اپنے بدن کے اوپر مل لیا اور یوں ہی باہر نکل کر کے اس عورت کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا اب بولو تم کیا چاہتی ہو، تم جو چاہو گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ یہ تو کوئی مجنون اور دیوانہ نظر آتا ہے۔ فوراً گھبرا کر کے اس نے اپنا دروازہ کھول دیا۔ وہ نوجوان باہر نکلا، اس کے کپڑے گندے ہو گئے تھے، بدن سے بدبو آ رہی تھی، لیکن اس کا دل اس بات پر مطمئن تھا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ میرے کپڑے ضرور گندے ہو گئے ہیں لیکن میرا دامن عصمت اور دامن عزت میرا محفوظ رہا ہے۔ ایک چشمے پہ جا کر کے اس نے اپنا کپڑا دھویا، نہایا۔ حضرت امام یافعی فرماتے ہیں جب تک زندہ رہا اس کے بدن سے خوشبو آتی رہی، اور جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کی قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشبو اٹھائی۔ یہ پاک دامنی کی خوشبو ہے، یہ خوف الہی کی خوشبو ہے۔ اسی کو قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے، حساب و کتاب دینے سے ڈر جائے اور اپنے نفس کو شرارتوں سے باز رکھے اور منہیات شرعیہ سے روک لے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، پابندی سے وہ عشاء کی نماز ہر نماز مسجد نبوی میں حضرت عمر کے پیچھے پڑھتا تھا۔ راستے میں اس کے ایک نوجوان خاتون پڑھتی تھی، وہ نوجوان خاتون اسے دیکھ کر کے اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد وہ جا رہا تھا تو اس خاتون نے اسے دعوت گناہ دیا۔ اس نے ٹال مٹول کیا، ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، جب چند دن ہو گیا تو اس نوجوان نے کہا کہ تم چاہتی کیا ہو؟ تو اس نے جو ہے دعوت گناہ دیا۔ تو اس نے جو ہے ایک لمحے کے لیے یہ ارادہ کیا اور جیسے ہی ارادہ اس کا بنا ویسے ہی اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب وہ بے ہوش ہوا تو یہ عورت گھبرا گئی تو اس عورت نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ رات میں اس کا باپ تلاش کرتے ہوئے جب آیا ہے، دیکھا میرا بیٹا بے ہوش ہے، کسی طریقے سے اٹھا کر کے گھر لے گیا۔ جب اسے ہوش آئے تو اس نے پوچھا ماجرا کیا ہے، اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر غشی طاری ہو گئی اور پھر بے ہوش ہوا اور اسی عالم میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ اسے دفن کر دیا گیا۔ مدینے میں پورا شور ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے خوف سے ایک بندے کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ قبر کے اوپر گئے، رات میں جانے کے بعد اس صاحب قبر سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں رب کائنات نے فرمایا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے ہم نے اس کے لیے 2 جنتیں تیار کی ہیں۔ تیرے بارے میں مدینے میں شور ہے کہ تو خوف الہی سے دنیا چھوڑ گیا ہے، بتا تو نے وعدہ الہی کو سچ پایا یا نہیں؟ تو قبر سے آواز آتی ہے کہ ہاں میں نے وعدہ الہی کو سچ پایا ہے، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو بندہ اگر اپنے دل میں خوف الہی کو بسا لے دنیا کے وبال سے بچ جائے گا، آخرت کی سرفرازیاں پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔